ناپاک روئی کو پاک کرنے کا طریقہ کار فقہاء کرام نے کیا بیان کیا ہے، اس کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے۔ اگر روئی یا اسی طریقے سے گدا، لحاف وغیرہ یہ ناپاک ہو جائے تو اس کی ایک شکل تو فقہاء نے یہ بیان کی ہے کہ اسے پانی میں اچھی طریقے سے دھو کر نچوڑ لیا جائے، لیکن اتنے بڑے گدے کو اور روئی کے گدے کو دھونا اس طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ دوسری شکل یہ بیان کی جاتی ہے کہ نجاست کا اثر غالب نہ ہو، مثلاً آدھے حصے سے کم میں یہ نجاست ہو تو روئی کو دھونے سے بھی زائل ہو سکتی ہے یہ نجاست، لیکن اگر نجاست کی مقدار آدھے حصے سے زائد ہو، آدھا گدا ہو اس آدھے سے زائد ہو تو ایسی روئی دھونے سے پاک نہیں ہو سکتی ہے۔ آدھے حصے سے زائد گدے پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، پیشاب وغیرہ بچے نے کر دیا ہے یا اور بھی کوئی صورت آئی پیش اس کی، تو اس صورت میں آپ دھونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ اس صورت میں اس کو دھونا لازم اور ضروری ہوگا۔ چنانچہ فتاوی بزازیہ جو فتاوی ہندیہ کے حاشیے پر ہے، اس کے اندر فتاوی ہندیہ کے حاشیے پر اس کے اندر ہے ندف قطن محلوج نجس کان مقدارن، اس کے تحت جو ہے تفصیل ہے، وہاں پر تفصیلی عبارت کو وہاں دیکھے وَإِنَّ قَلِيلًا يَذْهَبُ بِالنَّدْفِ، اس سب عبارات وغیرہ جو ہے وہاں نقل کی ہے، وہاں دیکھیں گے فتاوی بزازیہ جو فتاوی ہندیہ کے حاشیے میں ہے، پہلی جلد صفحہ 20 پر وہاں تفصیل مل جائے گی۔ اسی طریقے سے کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 136 پر بھی اس کو دیکھیں گے تو وہاں بھی تفصیل ملے گی۔